السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے. بے شک میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی میرے لیے بہت دعا کرتے ہوں گے. جیسا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے اور ہمیں اپنی روحانی، ذہنی اور عملی تیاری بھی کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے تاکہ ہم اس مبارک مہینے کا پورا فائدہ اٹھا سکیں. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ بہترین طریقے بتاؤں گی جس سے ہم رمضان کی بہترین تیاری کر سکتی ہوں. وہ دعائیں بھی شیئر کروں گی جو ہمیں رمضان سے پہلے پڑھنی ہیں، یعنی ہمیں پہلے پڑھنی چاہیے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے بھی کچھ دعائیں پڑھی تھی اور وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. ہم نے اتنے مبارک مہینے رجب کا، شعبان کا اکٹھا گزارا، ہم نے اتنی رحمتیں برکتیں سمیٹی، ہم نے بہت ساری عبادات کی اکٹھی، ہم نے بہت سی دعائیں کی دوسروں کے لیے، اپنے لیے. تو اس مہینے میں بھی، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں، ہم نے اسی چیز کو، اسی سلسلے کو آگے جاری رکھنا ہے. ہم نے اکٹھے رمضان کا مہینہ گزارنا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اور میں اس میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گی. میں کوشش کروں گی کہ رمضان کو آپ کے لیے بے حد برکتوں والا، مزید برکتوں والا بنا سکوں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اسے اپنے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بنا سکیں. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کا پورا ساتھ دوں انشاءاللہ. اچھا، سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں نا، ہم کریں گے کہ نیت کی اور ارادے کی تجدید. یعنی جو رمضان ہے اس میں ہم نے نیت کیا کرنی ہے اور ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے نا ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا. ہماری نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. رمضان کیونکہ صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہوتا، یہ بلکہ ایک تربیتی مہینہ ہے جس میں ہم اپنی تربیت کرتے ہیں، اپنے اندر بہت پازیٹیو چینجز لے کے آ سکتے ہیں، اپنے اندر مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں. تو ہمیں نیت بھی اس کی کرنی چاہیے کہ ہم اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزاریں گے اور قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھ کر خاص طور پر پڑھیں گے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ بس قرآن کو، انہوں نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان میں نا پورا قرآن یا 2 قرآن 3 قرآن ختم کرنے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیسیکلی لکھا کیا ہے. بہت سے لوگ ہمیں ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا تو ہے، کئی بار پڑھا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا کیا ہوا ہے. شاید کچھ چیزیں جو آپ نے ادھر سے سنی ہوں یا کبھی کہیں پڑھ لی ہوں، لیکن پورے قرآن کے اندر جو باتیں لکھی ہیں شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو 100% وہ جانتا ہو. تو چونکہ رمضان میں ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے اوپر، میں یہ تو کہوں گی کہ ہمیں ایک انعام سے بخشا ہے دراصل رمضان میں، تاکہ ہمارے پاس ٹائم ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، ذکر و اذکار کر سکیں، اللہ کا قرآن پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ کے پڑھ سکیں، تاکہ ہم اور گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے. تو ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ روزے تو رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ روزے رکھتے وقت آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یعنی اگر آپ روزے یہ سوچ کر نہیں رکھ رہے کہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، میں نے اپنا مزاج ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنا رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ صحیح کرنا ہے، میں نے اللہ کی عبادت جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. کیونکہ کچھ لوگ صرف عبادت کو رمضان کے اندر ہی کرتے ہیں اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ان عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کرنا. تو اگر آپ نے پہلے سے ہی اپنی نیت ٹھیک رکھی ہوئی ہے تو آپ کا رمضان بھی اچھا گزرے گا اور آپ کے روزے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ وہ دعائیں شیئر کر لوں جو رمضان سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے، اور انہیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ سب میں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلی دعا ہے رمضان کی استقبال کی دعا، اور یہ دعا ہے اللہم بالغنا رمضان. یہ دعا آپ دن میں چاہے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد، ٹھیک ہے. 1 مرتبہ یعنی آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کے بعد آپ 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں. اسی طرح اگر آپ فجر میں نہیں پڑھ رہے تو کسی اور نماز کے بعد آپ اس دعا کو 3 سے 7 مرتبہ پڑھیں گے کہ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو رمضان ہوتے ہوئے بھی، وہ رمضان میں موجود بھی ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں رمضان اس طرح سے نصیب نہیں ہوتا جیسے ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کو نصیب ہو. دوسری دعا یہ ہے کہ جو ہم عبادت کریں گے رمضان کے اندر، اللہ ہماری اس عبادت میں بھی برکت فرمائے. تو یہ دعا ہے، آپ سن لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو یہ آپ نے رمضان سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے، اور جو دوسری دعا بتائی ہے. یہ جو دعا بھی میں نے آپ کو دوسری بتائی ہے، یہ بھی آپ کسی بھی نماز کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں.
پھر تیسری دعا، یہ 3 دعائیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. جو تیسری دعا ہے یہ بہت خاص ہے، یہ سن لیجئے. اللہم انی اسألوک قلبا سلیما و لسانا صادقا و رزقا طیبا و عملا متقابلا. یہ دعا آپ نے 3 یا 7 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنی ہے. اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایک پاکیزہ دل مانگ رہے ہیں، ایک سچی زبان، حلال رزق مانگ رہے ہیں، اور ایک مقبول عمل، یعنی وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول کرے رمضان کے اندر. اس چیز کی ہم دعا کر رہے ہیں، یعنی سمجھ لیں کہ یہ دعا جو ہے نا یہ آپ کے دل کی صفائی کرتی ہے. تو اس دعا کو بھی آپ نے 3 یا 7 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے. یہ 3 دعائیں آپ نے ہر حال میں رمضان شروع ہونے سے پہلے پڑھنی ہیں، کیونکہ ان دعاؤں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے سمجھ لیں کہ رمضان کے مہینے کو مانگ رہے ہیں، اس مہینے میں برکت کو مانگ رہے ہیں، اور یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیے جانے والے ہمارے جتنے اعمال ہیں ان کو قبول فرما. تو یہ دعا کرنا بھی لازم ہے ایک مسلمان کے لیے. اور اس سب کے ساتھ ساتھ بے شک بہت ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں، دلوں کی گہرائیوں سے استغفار کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو پاک کر دے. یہ دعا آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے. اس میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم و اتوب الیہ، یا آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے روزے قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے حقوق اللہ تو وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقوق العباد پورے نہیں کر رہے ہوتے. انہوں نے روزے رکھنے سے پہلے، رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان کو پانے سے پہلے لوگوں کے اتنے دل دکھائے ہوتے ہیں، اتنے حق مارے ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں حقوق العباد کے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاف بھی نہیں ہوتے. روز آپ کسی نہ کسی کو کچھ برا بھلا کہتے ہو، گالی گلوچ کرتے ہو، کسی کو تنگ کرتے ہو، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی زبانوں سے کئی لوگ ہیں جو محفوظ نہیں ہیں، اور اس کے باوجود آپ روزے رکھ رہے ہو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ اللہ روزے بھی اسی انسان کے قبول کرتا ہے جس نے استغفار کی ہوتی ہے، جو گناہوں سے، چلے پاک تو نہیں، ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایسے گناہوں سے پاک ہے جو اس کی عبادات کے آڑے نہ آ رہی ہوں، جو اس کے روزوں کو قبول ہونے سے روک نہ رہی ہوں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ استغفار کرنی ہے، توبہ کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کے روزے قبول فرمائے گا، آپ کی عبادات قبول فرمائے گا. اور اس سب کے ساتھ ساتھ بے شک ہمیں فرض عبادات کی پابندی کرنی ہے. ابھی سے آپ اپنی نمازوں کا معمول جو ہے اس کو سیٹ کر لیں. اگر آپ نمازیں چھوڑتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے تو کوشش کریں کہ 5 وقت کی پابندی اب سٹارٹ کر دیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے تو رمضان میں آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. اور اب میں آپ کو رمضان سے پہلے ایک بہترین صدقہ بتانے لگی ہوں جو آپ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے قرآن کا صدقہ. یعنی آپ قرآن کسی کے گھر میں دے سکتے ہیں، کسی کو پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. آپ قرآن نہیں دے سکتے تو آپ سپارے جو ہیں وہ لے کر بانٹ دیں، اور یاد رکھیے کہ جب کوئی ایک لفظ بھی اس کا پڑھے گا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. یہ بہت بہترین صدقہ ہے، بہت سے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے. تو آپ یہ بھی لازمی کیجئے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ قرآن کا صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں قرآن اور سپارے بانٹیں. تو انشاءاللہ یہ جتنی باتیں میں نے آج آپ کو ویڈیو میں بتائی ہیں انہیں اپنے اپلائی کرنا ہے. اللہ ہماری عبادات کو قبول کرے، رمضان کو قبول کرے، ہمارے روزوں کو قبول کرے انشاءاللہ. یوٹیوب کا کامنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے، انسٹاگرام پہ میں اویلیبل ہوں. جب چاہیں آپ مجھے میسیجز کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پوچھ سکتے ہیں، وظائف حاصل کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.